بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سے تیسرا سبق گفتگو۔ فرحات اور میٹ کے درمیان یہ گفتگو ہے جس میں ایک دوسرے کے جاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ایڈیم ہے شما چطور، یعنی آپ کیسے۔ فرحات کہتا ہے سلام، میٹ کہتا ہے سلام، من فرحات هستم، میں فرحات ہوں، من استاد زبان فارسی هستم، میں زبان فارسی کا استاد ہوں یعنی پروفیسر ہوں۔ شما چطور، شما چطور کا مطلب ہے میں نے اپنے بارے میں کچھ بتایا، اب سامنے والے سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کا، یعنی میں استاد ہوں تو آپ کیا کام کرتے ہیں۔ یہ شما چطور کو ہم بہت سارے جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں اور کچھ رائے دیتے ہیں اور ان کا رائے جاننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں شما چطور، یعنی واٹ اباؤٹ یو، جیسے انگلش میں کہتے ہیں واٹ اباؤٹ یو، فارسی میں شما چطور۔ میت کہتا ہے من میت هستم، من هم استاد ایران شناسی هستم، من هم استاد ایران شناسی هستم، میں میت ہوں اور میں بھی ایران شناسی یعنی ایرانولوجی کا استاد ہوں۔ ایران شناسی یعنی ایرانولوجی، اور استاد کا مطلب ہے پروفیسر جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ اب کیونکہ فرحات نے کہا تھا کہ میں پروفیسر ہوں اور زبان فارسی پڑھاتا ہوں، پرشین لینگویج پڑھاتا ہوں، میتھ کہتا ہے میں بھی استاد ہوں اور میں بھی ایران کے بارے میں پڑھاتا ہوں، لیکن استاد زبان فارسی نہیں بلکہ ایرانولوجی کا استاد ہوں۔ من ہم استاد ایران شناسی هستم۔ اب کیونکہ یہ نوشتاری فارسی یعنی معیاری اور رسمی فارسی میں یہ اس طرح بولا جاتا ہے، بول چال والی فارسی میں ذرا چینج ہو سکتا ہے، یعنی کچھ شارٹ فارم میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فرہاد ہستم شارٹ فارم میں ہوتا ہے فرہادم۔ پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہستم کے ہست کو حذف کرتے ہیں اور آخر کے میم کو پچھلے والے لفظ کے آخر میں لگاتے ہیں۔ فرہاد ہستم شارٹ فارم میں بول چال میں ہوتا ہے فرہادم، اور میت ہستم شارٹ فارم میں میتھم۔ اب ہم بول چال والے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ سلام، سلام، من فرهادم، من استاد زبان فارسی ام، شما چطور، میں فرحات ہوں، میں استاد زبان فارسی ہوں۔ what about you، آپ کیسے، تو وہ کہتا ہے من میتھم، میت هستم ہوتا ہے میتھم، من هم استاد زبان شناسی ام۔ اب ہستم پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بول چال میں ام میں بدل ہوتا ہے، کیونکہ ایران شناسی کے اینڈ میں چھوٹی یا ہے یعنی واول ہے، واول ہونے کی صورت میں ہستم کی میم ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا ہے بلکہ الف کے ساتھ لگتا ہے۔ ایران شناسی ام، من میتھم، منم استاد ایران شناسی ام۔ اس طرح ہم اس گفتگو کو اپنے بارے میں بھی چینج کر سکتے ہیں، مثلا آپ اپنا نام لگا دیں فرحات کی جگہ اور میتھ کی جگہ اپنے فرینڈ کا نام لگا کے اس کو ایک دفعہ رسمی طور پہ رسمی فارسی میں اور ایک دفعہ بول چال والے فارسی میں آپ اس کو چینج کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب اس والے چیپٹر میں او، سین اور شین والے الفاظ پڑھیں گے۔ کسی لفظ کے اوپر پیش ہو یا الف کے اوپر پیش ہو تو آواز ہے او، یعنی شارٹ او، اور سین اور شین والے الفاظ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ فارسی میں بطخ کو کہتے ہیں اردک، اردک یعنی بطخ، اتاق یعنی کمرہ۔ اب اگر ایک جملہ بنائیں بولیں گے اردک در اتاق است، در کا مطلب تھا ان، میں، در اتاق یعنی کمرے میں، اردک در اتاق است، بطخ کمرے میں ہے، ڈک کمرے میں ہے۔ اور کیا جملہ بنا سکتے ہیں اردک کے لیے، رنگ این اردک سفید، سیاه و سبز است، رنگ این اردک یا رنگ اردک یعنی اردک کا کلر، اردک کا رنگ، یہ بطخ کا رنگ۔ فارسی میں دیکھیے پہلے والے چیپٹر میں بھی ہم نے بتایا، یوٹیوب چینل کے مختلف اسباق میں بھی میں نے بتایا ہے کہ اردو میں جو ترکیب ہے اس کو فارسی میں الٹا کر کے، یعنی پہلا اگر بطخ کا کلر ہے، بطخ کا رنگ ہے تو پہلے رنگ آئے گا پھر بطخ آئے گا، رنگ اردک سفید، سیاه، سبز و زرد است۔
اتاق، این اتاق من است. این اتاق سارا است. این اتاق پدرم است. آن اتاق مادرم است. یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرے والد کا کمرہ ہے، وہ میری امی کا کمرہ ہے، میری والدہ کا کمرہ ہے۔ اس طرح آپ بآسانی جملے بنا سکتے ہیں، جو کہ پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے ٹو بی والے آسان افعال کے ساتھ جملے بنائے تھے۔ گل کا مطلب ہے پھول، اتھو کا مطلب ہے استری، روز کا مطلب ہے وہی روز فلاور۔ اب جملہ بنائیں گے، رنگ گل، رنگ گل سبز و بنفش است۔ بنفش پرپل کو کہتے ہیں، یا پنک اگر بولنا چاہے تو پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا پنک کو فارسی میں کہتے ہیں صورتی۔ رنگ گل صورتی است، رنگ این گل صورتی است، اس پھول کا کلر پنک ہے۔ اتو، این اتوی مادرم است، یہ میری والدہ کی استری ہے۔ اتھو، کیونکہ اتھو کے اینڈ میں واول ہے، او کی آواز ہے، تو جب دوسرا لفظ سے ملتا ہے زیر ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا ہے بلکہ چھوٹی یا کی صورت میں آتا ہے۔ اتھو، یہ اتھو کے اینڈ میں ایک چھوٹی یا لگائیں گے اور اس کے بعد مادرم جو کہ مادر من ہے، مادر من کا شارٹ فارم ہوتا ہے مادرم یعنی میری ماں۔ اتھو یہ مادرم یعنی میری والدہ، میری ماں کی استری۔ این یعنی یہ، اتھو یہ مادرم است، میری امی کی استری ہے، یہ میری امی کی استری ہے۔ آن اتھو یہ خواہرم است، وہ میری بہن کی استری ہے۔ روز، این گل روز بسیار زیبا است۔ بسیار کا مطلب ہے بہت زیادہ، جو کہ ادبیات فارسی میں استعمال ہوتا ہے، بول چال میں خیلی استعمال ہوتا ہے۔ این گل روز خیلی زیبا است، یہ روز کا فلاور بہت خوبصورت ہے۔ یا این گل روز خیلی خوشبو است، یہ روز فلاور بہت خوشبودار ہے۔ خوشبودار فارسی میں نہیں بولیں گے، صرف خوشبو کفایت کرتا ہے۔ این گل روز خیلی خوشبو است، این گل روز خوشبو است۔ بوز کا مطلب ہے بکرا، بکرا یا بکری، مذکر مؤنث فارسی میں نہیں ہوتا ہے، بوز دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اروپا یعنی یورپ، شتور یعنی اونٹ۔ بوز، اروپا، شتور، شتور کا مطلب ہے اونٹ۔ اب جملہ بنائیں گے، این شتور در صحرا است، یہ اونٹ صحرا میں ہے، صحرا۔ این شتور بزرگ است، بزرگ ان دا سینس بگ، یہ اونٹ بڑا ہے۔ بوز یعنی بکرا یا بکری۔ این بوز در مزرعه است، مزرعه یعنی کھیت، یہ بکرا کھیت میں ہے۔ این بوز زیبا است، یہ بکرا خوبصورت ہے۔ اروپا یعنی یورپ، اروپا، یورپ، اروپا۔ اروپا مثلا کشور انگلیس در اروپا است۔ کشور آپ لوگوں نے نیشنل انتھم میں بھی سنا ہے، کشور حسین شاد باد، تو کشور کا مطلب ہے ملک۔ کشور انگلیس یعنی ملک انگلیس، انگلیس کا ملک، در اروپا است، یورپ میں ہے، یورپ میں واقع ہوا ہے۔ کشور انگلیس در اروپا واقع شده است، واقع ہوا ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ آسان جملے بنا سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ اگلا پیج جو ہے وہ انہی الفاظ کا پریکٹس ہے، آپ لوگ انہی الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کر لیں۔ دیکھیں شروع کے اس حروف کے شروع میں یا پورا حرف نہیں ہے یا پیش کا ضمہ نہیں ہے، پیش نہیں ہے، تو ان کو لکھنے کی کوشش کریں اور پڑھنے کے انداز کو پریکٹس کر لیں۔ اگلا پیج میں سین والے الفاظ ہے۔ سر یعنی سر، اردو میں بھی ہم سر کہتے ہیں، سر کو سر ہی کہتے ہیں اردو میں بھی۔ سبز، سبز یعنی گرین، سبز اردو میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں سبز۔ دستمال یعنی ٹیشو پیپر یا کوئی سے بھی رومال، دیکھیں اردو میں بھی ہم رومال کہتے ہیں، فارسی میں دستمال۔ مسواک برش کو کہتے ہیں، اردو زبان کے لیے ذہن میں قرینہ ہے کیونکہ ہم
لکڑی والے اس کو جو رسول خدا سے جو روایت ہے اس کو ہم مسواک کہتے ہیں نا، فارسی میں اس برش کو مسواک کہتے ہیں اور لکڑی والے کو مسواک چوبی کہتے ہیں، کیونکہ لکڑی کو فارسی میں چوب کہا جاتا ہے۔ پولیس یعنی پولیس انگلش والا لفظ ہے جو فارسی اور اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور ادائیگی میں اور معنی میں سیم ہے، پولیس۔ اب جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آن دستمال من است، وہ میرا رومال ہے۔ دستمال من سفید است یا رنگ دستمال من سفید است، رنگ دستمال من یعنی میرے رومال کا کلر، رنگ کیا ہے؟ سفید است، سفید ہے۔ خب سر یعنی سر اور سبز یعنی گرین، مسواک اور گرین کے ساتھ اگر جملہ بنائیں، مسواک برادرم سبز است، رنگ مسواک برادرم سبز است، رنگ مسواک من سفید است۔ اس طرح مسواک کے بارے میں جملہ بنا سکتے ہیں۔ اب سر کو اگر کسی حیوانات کے سر کا اندازہ کرنا چاہے، کوچک یعنی چھوٹا، جو بول چال میں کوچیک کہا جاتا ہے، رسمی فارسی میں کوچک، اور بزرگ یعنی بڑا، بگ کے سینس میں، بگ، لارج، بزرگ سائز کے لحاظ سے۔ اب اگر بولے سر بز کوچک است و سر شتر بزرگ است، بکرے کا سر چھوٹا ہے اور اونٹ کا سر بڑا ہے۔ اسٹرکچر ایسا ہوگا، سر بز، سر کے آخر میں زیر لگے گا اور اس کے بعد سر بز سے ملے گا تو سر بز یعنی بکرے کا سر، سر شتر یعنی اونٹ کا سر، اور بزرگ کا مطلب ہے بگ، لارج سائز کے لحاظ سے، اور کوچک کا مطلب ہے اسمال۔ سر بز کوچک است و سر شتر بزرگ است۔ پولیس، ماشین پولیس، پولیس کی گاڑی، ماشین گاڑی کو کہتے ہیں۔ ماشین پولیس آبی و سفید است، رنگ ماشین پولیس آبی و سفید است، پولیس کی گاڑی کا کلر بلو اینڈ وائٹ ہے۔ سرسرے جھولے کو کہتے ہیں، وہ جو سلائڈ ہوتا ہے پارک میں بچوں کے، اس کو بولتے ہیں سرسرے، سلائڈ لینے کے جو سلائڈ ہے، سرسرے۔ پسر اور کلاس، سرسره، سرسره در پارک است، آن سرسره خیلی بلند است، بلند یعنی اونچا، رنگ این سرسره زرد است، سلائڈ کا کلر یلو ہے، زرد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، زردہ سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں جو کہ یلو کلر کا ہے، زرد یعنی یلو، رنگ این سرسره، اس سرسرے کے کلر زرد است، یلو ہے۔ پسر، اب پسر بھی دختر کی طرح دو معنی رکھتا ہے۔ جملے میں ہم دیکھیں گے کہ اگر لڑکے کے سینس میں ہے تو پسر کو لڑکا ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر بیٹے کے سینس میں ہے تو بیٹا ترجمہ کریں گے۔ مثلا این پسر احمد است، یہ احمد کا بیٹا ہے۔ این پسر خیلی زیبا است، یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ این پسر خیلی زیبا است، یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ یا لباس این پسر سفید و سبز است، اس لڑکے کا کپڑا گرین اینڈ وائٹ ہے۔ اس طرح جملے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پسر لڑکے کے سینس میں ہے یا بوائے کے سینس یا بیٹے کے سینس میں ہے۔ کلاس یعنی کلاس روم، اینجا کلاس من است، این یعنی یہ، اینجا یعنی اس جگہ، یہ جگہ، اینجا کلاس من است، یہ جگہ میری کلاس ہے، یہاں میری کلاس ہے۔ یا این کلاس بزرگ است، یہ کلاس بڑی ہے سائز کے لحاظ سے۔ این کلاس کوچک است، یہ کلاس چھوٹی ہے۔ اس طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ اگلے پیج میں وہی الفاظ رائٹنگ پریکٹس میں ہیں، ان میں سین والے الفاظ، سین لگانا ہے، کچھ میں سین کو شارٹ فارم میں اور کچھ میں فل فارم میں سین کو لگا کے ان جملے کی رائٹنگ کو پریکٹس کرے، تمرین کرے۔ اگلے پیج میں ہمارے پاس جو جملے ہیں، جو الفاظ ہے وہ شین کے ساتھ ہے۔
رات کو جیسے اردو میں بھی ہم شب برات استعمال کرتے ہیں، شب کا مطلب ہے رات، شب یعنی رات، نائٹ، مغرب کے بعد والے ٹائم جو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ شب برات سے آپ، شب قدر سے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ شب کا مطلب ہے رات، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دن کو کہتے ہیں روز، اردو میں ہم روز کہتے ہیں، فارسی میں روز۔ شب و روز یعنی دن اور رات، رات اور دن، شب و روز یا روز و شب، روز و شب یعنی دن رات۔ شیر پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، شیر کا مطلب تھا لائن، اور وہی رائٹنگ کے ساتھ، اسی ادائیگی کے ساتھ ہم شیر ملک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں فارسی میں۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ شیر جنگل یعنی جنگل والا شیر، اور ایسے ہی شیر پینے کے سینس میں تو یہ ملک کے سینس میں ہوتا ہے۔ من شیر دوست دارم، دوست دارم جیسے اردو میں دوست کہتے ہیں، وہی دوست فارسی میں دوست ادا ہوتا ہے، رائٹنگ میں بھی وہی دوست والا ہے۔ اب دورم اینڈ میں لگے گا کیونکہ شروع میں من آیا ہے۔ اگر من کے ساتھ جملہ بناتے ہیں تو آخر میں دورم میم لگنا چاہیے، جیسے من ہستم، ہستم کے ساتھ میم لگتا تھا من میں، تو دورم کے ساتھ بھی من کے ساتھ میم لگے گا۔ من شیر دوست دارم، دوست دارم یعنی آئی لائک، دوست دارم فارسی میں یعنی میں پسند کرتی ہوں، مجھے پسند ہے۔ تو یہ اسی اسٹرکچر میں یاد کرنا ہے کہ فلاں چیز مجھے پسند ہے۔ مثلا من گل روز دوست دارم، من شیر دوست دارم، من بز دوست دارم۔ جو چیز آپ کو پسند ہے شروع میں من لگائیں گے، بیچ میں اس چیز کا نام رکھیں گے، اور اینڈ میں دوست دارم یعنی مجھے پسند ہے۔ اب اگر کسی اور کے بارے میں بنانا ہے تو شروع میں اس شخص کا نام لکھیں گے، بعد میں وہ چیز جو پسند کرتا ہے، اور اینڈ میں دوست دارد، تھرڈ پرسن کے لیے دارد، فرسٹ پرسن کے لیے یعنی من کے لیے دارم۔ مثلا احمد شیر دوست دارد، احمد کو دودھ پسند ہے۔ سارا شیر دوست دارد، سارا کو دودھ پسند ہے۔ اب بولنے بہت پسند ہے، سارا شیر خیلی دوست دارد، سارا کو دودھ بہت پسند ہے۔ بول چال میں دارد دارے میں چینج ہوتا ہے۔ سارا شیر خیلی دوست داره، احمد شیر دوست داره، من شیر دوست دارم۔ اس طرح جملے بنائیں گے۔ ابھی جیسے پچھلے پیج میں ہم نے بتایا تھا، ماشین کا مطلب ہے گاڑی، کوئی سے بھی کار کو کہتے ہیں، گاڑی کو کہتے ہیں ماشین۔ عربی کا لفظ ہے مشی یعنی چلنے والا، تو ماشین یعنی گاڑی۔ کشتی یعنی سمندری جہاز، بوٹ سے جو بڑا ہوتا ہے کشتی۔ ریش داڑھی کو کہتے ہیں، ریش۔ ایک صفت یاد کراتی ہوں، بلند یعنی لمبا اور لمبی کے سینس میں، اور کوتاہ یعنی شارٹ کے سینس میں۔ اردو میں بھی کوتاہی سنا ہے نا، وہی کوتاہ یعنی قصور یعنی کم کرنا، کوئی کام میں کمی کرنے کو بولتے ہیں نا کوتاہی، جو کہ کوتاہی کہتے ہیں، وہ فارسی میں کوتاہ، کوتاہ یعنی شارٹ، بلند یعنی لمبا۔ تو یہاں پہ بولیں گے ریش پدرم بلند است، ریش برادرم کوتاه است، میرے والد کی داڑھی لمبے ہیں، میرے بھائی کی داڑھی شارٹ ہے، کم ہے۔ تو بلند اور کوتاه کو قد کے لحاظ سے استعمال کرتے، تو قد میں بھی یہی، قد برادرم بلند است، قد خواهرم کوتاه است۔ برادرم یعنی برادر من، خواهرم یعنی میری بہن، خواہر من کا شارٹ فارم ہے۔ قد برادرم بلند است، قد خواهرم کوتاه است، میرے بھائی کا قد لمبا ہے، میری بہن کا قد چھوٹا ہے۔ قاشق کا مطلب ہے چمچ، قاشق یعنی چمچ۔ این قاشق کوچک است یعنی چھوٹا ہے، این قاشق بزرگ است، سائز کے لحاظ سے چھوٹا اور بڑا۔ این قاشق کوچک است، آن قاشق بزرگ است۔ نقشه یعنی میپ، نقشه یعنی میپ۔
اردو میں بھی ہم نقشہ کہتے ہیں نا، پاکستان کا نقشہ، تو یہی نقشہ میپ۔ تراش یعنی شارپنر، تراش شارپنر۔ من مداد را تراش کردم، تراش کردم یعنی کرنا، میں نے پنسل کو تراش کیا، من مداد را تراش کردم، من مداد قرمز را تراش کردم، میں نے ریڈ کلر کے پنسل کو شارپ کیا۔ این قاشق من است، یہ میرا چمچ ہے۔ آن قاشق دوستم است، دوست یعنی فرینڈ، دوست من یعنی میری فرینڈ، میرا فرینڈ، اور جوائنٹ فارم میں ہوتا ہے دوستم، دوست من ہوتا ہے دوستم۔ این قاشق من است و آن قاشق دوستم است، این نقشه ایران است، آن نقشه پاکستان است، نقشے یعنی میپ، نقشہ۔ اسی طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ اگلے پیج میں جو الفاظ ہے ان میں کچھ حروف مسنگ ہے، آپ رائٹنگ کے پریکٹس کے لیے اس حروف کو مکمل کریں کتاب میں۔ اور آخری پیج کی جو الفاظ ہے، استرالیا، الف کے اوپر پیش لگائیں گے اور یہاں پہ ایک الف مسنگ ہے۔ ان میں دیکھیے شروع والا، پہلے والے لائن میں شروع والا حرف مسنگ ہے اور دوسرے والے لائن میں اینڈ کا حرف مسنگ ہے۔ آپ کو پریکٹس کرنی ہے رائٹنگ میں کہ فارسی میں الفاظ کیسے لکھتے ہیں۔ استرالیا، شروع میں او لگائیں گے، الف پیش او۔ سوزن، دوسرے والے میں سین لگائیں گے، اور شلوار، آخری والے میں شین لگائیں گے۔ استرالیا، ملک استرالیا، جو کہ ہم اردو میں بھی اور انگلش میں آسٹریلیا کہتے ہیں۔ سوزن یعنی سوئی، دیکھیے اردو میں بھی سوئی، سین واو سو ہے، تو فارسی میں بھی سوزن آپ لوگ آسانی سے ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ سوئی کو کہتے ہیں سوزن۔ شلوار، وہ اردو میں بھی ہم ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں شلوار۔ اب جینز والے شلوار کو بولیں گے شلوار جین۔ اب جملہ اگر بنانے، این سوزن مادرم است، یہ میری والدہ کی سوئی ہے۔ آن شلوار برادرم است، وہ میرے بھائی کا شلوار ہے۔ برادرم در استرالیا است، برادرم در استرالیا است، میرے بھائی آسٹریلیا میں ہیں۔ اب اگلے لائن کے الفاظ جو آخر کا لفظ، آخر کا حرف مسنگ ہے، بالش، اینڈ میں شین لگے گا، بالش یعنی تکیا۔ برش، البتہ برش تو کٹنگ کو کہتے ہیں، برش سین لگنا چاہیے یعنی برش، یہ جو بال کو کنگھی کرتے ہیں۔ لباس، لباس کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم ایز اٹ از لباس استعمال کرتے ہیں۔ این لباس من است، یہ میرا کپڑا ہے۔ بالش، آن بالش مادرم است، وہ میری امی کا تکیہ ہے۔ این برش خواهرم است، یہ میری بہن کا برش ہے۔ آخر میں کیونکہ اس چیپٹر میں شین والے الفاظ زیادہ پڑھ چکے ہیں، تو اس چیپٹر میں اینڈ میں جو متن ہے یہ سین اور شین والے الفاظ ہیں۔ شیدا و شاہین در شہر شیراز زندگی میکنند، شیدا اور شاہین شہر شیراز میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی زندگی کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ شیدا اور شاہین شہر شیراز میں رہتے ہیں۔ شیدا دانشجوی رشته ایران شناسی است، شیدا دانشجوی رشته ایران شناسی است۔ شاهین کارمند شهرداری است، شاهین کارمند شهرداری است۔ کہتے ہیں شیدا ایرانولوجی کے اسٹوڈنٹ ہے۔ رشتے کا مطلب ہے سبجیکٹ، یونیورسٹی سبجیکٹ کو کہتے ہیں رشتے۔ رشتے ایران شناسی یعنی ایرانولوجی کا سبجیکٹ۔ دانشجو یعنی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ۔ شیدا یعنی یہ جو خاتون تصویر میں ہے، دانشجو یہ رشتے ایران شناسی است، ایرانولوجی سبجیکٹ کی اسٹوڈنٹ ہے۔ دیکھیں دانشجو یہ رشتے ایران شناسی کو الٹا کر کے ترجمہ کریں گے، ایرانولوجی سبجیکٹ کی اسٹوڈنٹ ہے۔ شاہین کارمند شہرداری است، شہرداری سٹی ڈیولپمنٹ آفس کو کہتے ہیں شہرداری۔ جو شاہین ہے، جو یہاں پہ میل نیم ہوتا ہے شاہین، کارمند یعنی امپلائی، شاہین سٹی ڈیولپمنٹ آفس کا امپلائی ہے۔ او نقش برداری میکند،
وہ شہر کے لیے، سٹی کے لیے نقشے بناتا ہے. آنها دو پسر و یک دختر دارند. ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے. آنها دی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے او ایک فرد کے لیے تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آنها تھرڈ پرسن پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دی، یعنی وہ سب، وہ دونوں. کیونکہ ایک فرد ہو تو او ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ ہو تو آنها استعمال ہوتا ہے، یعنی دی. آنها دو پسر و یک دختر دارند. ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے. دارند ہیو اور ہیز کے سینس میں آتا ہے، تو they have two sons and one daughter. ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے. آنها برای تعطیلات به شمال می روند. وہ چھٹیاں گزارنے شمال جاتے ہیں. می روند یعنی جاتے ہیں. آنها برای تعطیلات به شمال می روند. ایران کے بھی ناردرن ایریاز خوبصورت ہے، تو وہ چھٹیاں گزارنے ناردرن ایریاز جاتے ہیں. اس ٹیکسٹ کو اپنے نام کے ساتھ یا اپنے کسی جاننے والے کے نام کے ساتھ چینج کر کے ٹیکسٹ رائٹنگ اور ٹیکسٹ ریڈنگ کا پریکٹس کر لیں. موفق باشید. خدا نگہدار.